وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج بلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اس کے ضمن میں ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ریاستی مسائل کو مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں آپ کی خدمت میں جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کے آغاز سے پہلے ایک اہم مقدمہ جو نہج بلاغہ میں مذکور ہے مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کو لکھے گئے۔ ہم نے کل 16 مکتوبات جو وارد ہوئے ہیں ان میں سے بعض مکتوبات کو مطالعہ کیا اور بقیہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے دن ہم اسی بحث کو جو گزشتہ درس میں تھی اس کا اختتامی حصہ انشاءاللہ مفصلاً مطالعہ کریں گے۔ البتہ مکتوبات چونکہ زیادہ ہیں، جس طرح گزشتہ ہم نے درس میں مکتوب نمبر 30 کو مطالعہ کیا تھا جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو مختلف قسم کی ہدایات اور نصیحتیں کی تھیں اور یہ باور کرایا تھا کہ دنیا کا ساز و سامان مختصر ہے کہ جس سے انسان نے بالآخر چھوڑ کے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا ہے۔ ہم آج تیزی سے مکتوب نمبر 32 کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اس موضوع کی طرف دوبارہ پلٹ جائیں گے جو مکتوب نمبر 28 میں ایک عبارت تھی کہ جس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ ذکر کرنا کہ مجھ کو اس طریقے سے گھسیٹ کے لایا گیا تھا کہ جیسا سے یقادو یا تقاد الجمل المخشوش کہ جس طرح ایک اونٹ کو سر پھرے اونٹ کو نکیل ڈال کے کھینچ کے لایا جاتا ہے حتی ابایع یہاں تک کہ میں نے بیعت کر لی۔ اس کی شرح میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آج دوبارہ ملاحظہ کریں گے، لیکن مکتوب نمبر 32 کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے اگلا مکتوب ہم مطالعہ کریں گے کیونکہ 16 مکتوبات ہیں اور ہم سیاسی نقطہ نظر سے ان مکتوبات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے آئندہ آنے والے مکتوبات کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی۔ آپ کی خدمت میں صرف اس مکتوب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکتوب نمبر 32 نہج بلاغہ میں، معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ خط لکھتے ہیں وَأَرْضَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ کہ تم نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا ہے۔ ان پہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شبہات کی لہریں انہیں تھپیڑے دے رہی ہیں، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے بے راہ ہو گئے، الٹے پیروں پھر گئے، پیٹ پھیر کر چلتے بنے اور اپنے حسب و نسب پہ بھروسہ کر بیٹھے، سوائے کچھ اہل بصیرت کے کہ جو پلٹ آئے اور تمہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہوئے اور تمہاری نصرت اور امداد سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف تیزی سے چل پڑے، جبکہ تم نے انہیں دشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا اور اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ اے معاویہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنی مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو کیونکہ دنیا تم سے بہرحال منقطع ہو جائے گی اور آخرت تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ والسلام۔ یہ آپ نے نہج بلاغہ سے دیکھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بعض اعمال جو شام کے باغی حضرات کے تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور پلٹنے والے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ادھر جا کے پھر واپس امام علی علیہ السلام کے لشکر میں آ گیا، اور آخرت میں نصیحت کی کہ آخرت کا خوف کھانا چاہیے، یہ دنیا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان انسان کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ ہم اپنی بحث میں یہاں پر واپس آتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں کہ جو جبری بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا بحث کا اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے کہ اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایع، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبری بیعت کی۔ مکتب تشیع میں اس حوالے سے 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ پہلا موقف اس حوالے سے یہ ہے
کہ امام علی علیہ السلام نے قطعاً بیعت نہیں کی، اور اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں کہ جس گروہ نے اس دور میں خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی، اور اسی طریقے سے خلیفہ دوم اور سوم کی بھی بیعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے علماء کا ایک موقف رہا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہمارے پاس اس حوالے سے بنیادی طور پہ عقلی دلائل ہیں۔ یہاں پہ جو گفتگو ہے اس امر میں، ایک اعتبار سے پہلے میں کیونکہ آپ کی خدمت میں یہ دلائل عرض کر دوں، اور مختصر سا اس کے اوپر تبصرہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن پہلے گروہ کا موقف ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ مکتب تشیع میں عقائدی ابواب میں ایک بحث موجود ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ عقائد کو آیا عقلی طور پہ لینا چاہیے یا نقلی طور پہ ہمیں لینا چاہیے، عقائد کو کس طریقے سے ہمیں لینا چاہیے۔ جو ہمارے متکلمین یعنی علماء عقائد کا نظریہ رہا ہے وہ اس باب میں یہ ہے کہ عقائد کو آپ عقلی طور پہ لیں، عقل کی دلیل کو پہلے مقدم رکھیں اور اس کے بعد نقل کی دلیل آئے گی۔ یہ گفتگو ایک طولانی گفتگو ہے۔ شیعہ سنی دونوں مکتب میں پہلی 4 صدیاں جو ہیں، پہلی 4 صدیاں، اس میں نقل کا رجحان وہ بالا تر رہا ہے، یعنی احادیث کو ذکر کیا جاتا تھا اور احادیث کے ضمن میں نتیجہ لیا جاتا تھا۔ یہ منہج غالب منہج تھا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بھی اکثر اصحاب اسی منہج کو اختیار کیا کرتے تھے۔ ظاہر اس طرح سے ہوتا ہے، بہرحال قابل تحقیق چیز ہے۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں فقط ایک تحقیقی امر ذکر کر رہا ہوں، اختلاف کی اپنی جگہ اس مورد میں گنجائش ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث منہج رائج تھا، یعنی آپ نے بہت زیادہ عقلی استنباط و استدلال نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ حدیث لائیں اور حدیث سے آپ چند قواعد کے مدد سے نتیجہ لے لیں۔ لہذا آپ مکتب تشیع میں بھی اس منہج کو غالب پائیں گے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ فقہی کتابیں دیکھیں جو ہماری لکھی گئیں، وہ فقط و فقط تقریباً حدیث کے اوپر ہی مشتمل تھیں۔ جیسے من لا یحضر الفقی ہمارے پاس ہے، تہذیب الاحکام ہے۔ تہذیب الاحکام بہرحال شرح ہے، کیونکہ فتاویٰ کی پہلی کتاب شیخ صدوق کے والد علی بن حسین قمی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن حسین بابوئے، ابن بابوئے جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب کہا جاتا ہے کہ لکھی۔ غیبت صغریٰ کے ہیں، نائبین خاصہ کے دور کے ہیں، انہوں نے فتاویٰ کے اوپر ایک رسالہ لکھا۔ وإلا یہ رائج نہیں تھا کہ صرف فتاویٰ جدا کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المقنعہ آتی ہے جو فقط فتاویٰ پر مشتمل ہے، حدیث سے کنارہ کش۔ لیکن چونکہ یہ حدیثی منہج غالب منہج تھا، اس لیے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے المقنع کتاب کی شرح لکھی حدیث کی روشنی میں، جو آپ تہذیب الاحکام کے نام سے جسے پہچانتے ہیں، ہماری کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے۔ حتیٰ عقائد کو اسی طرح بیان کیا جاتا تھا، جیسے آپ الکافی میں کتاب و توحید دیکھیں۔ اب توحید ایک عقیدتی مسئلہ ہے، عقائد اور اعتقاد کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں صرف حدیثیں ہیں، نبوت، امامت، قیامت، سارے امور ایسے ہی ہیں۔ آپ توحید شیخ صدوق دیکھیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید لکھی، صرف احادیث ہیں اور اس کے ضمن میں تھوڑا سا تبصرہ ہے۔ مہدویت کا باب، امام زمان علیہ السلام کا باب، آپ دیکھیں کہ کیا ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ احادیث جمع کی گئی، جیسے غیبت نعمانی فقط احادیث ہیں اس میں، اور اس کے ضمن میں مختصر تبصرہ بعض احادیث کے ضمن میں۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقادات کتاب لکھی، اس میں صرف احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عقائد وہاں پہ تحریر کیے، کوئی عقلی استدلال اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیبت طوسی آپ کے سامنے اکثر بیشتر احادیث کے اوپر مشتمل ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیع میں اس رائج منہج کو عقلی منہج سے تبدیل کر دیا۔ یعنی روش کیا تھی؟ آپ عقائد ہیں، علم فقہ ہے، تاریخ ہے، تمام علوم حدیث کی روشنی میں لیں اور حدیث سے بحث کریں۔ یہاں پہ پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے اس مقام پر
عقائد میں خصوصاً، علم فقہ میں تو بلا شک و شبہ حدیث کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، آیات و روایات اصل منبع ہیں اس میں، لیکن اعتقادات میں انہوں نے عقلی براہین اور عقلی دلائل کا استعمال شروع کیا، اور عقلی دلائل کے ضمن میں وہ پھر تائید کے طور پہ، مؤید کے طور پہ احادیث کو لے کے آتے۔ زیادہ ان کی کتابوں میں یہی رائج ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث کو نقل کر کے نتیجہ نہ لیا ہو، یہ بھی ان کی کتابوں میں ہے۔ اس لیے آپ النکت الاعتقادیہ دیکھیں یا الفصول المختارہ دیکھیں گے، جس میں امامت کے موضوع پہ مباحث موجود ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیں گے زیادہ تر وہ عقلی صورتیں بناتے ہیں اور عقلی صورتوں کے ساتھ ایک نتیجہ لیتے ہیں، پھر مؤیدات کے طور پہ، تائید کے طور پہ، یعنی مزید محکم اپنے موقف کو کرنے کے لیے آیات روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اگرچہ شیخ مفید کی کتابوں میں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ انہوں نے آیت ذکر کی، روایت ذکر کی اور ایک عقائدی مثلا استنباط کیا یا عقائدی نتیجہ اخذ کیا، لیکن یہ ان کے منہج میں قلیل ہے۔ رائج منہج کیا ہے؟ عقلی منہج، اور عقلی موقف کو مدد اور تائید دینے کے لیے آیات روایات یعنی نقل سے استفادہ کرنا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ایک بزرگ شاگرد سید مرتضی علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، جن میں سے امامت کے اوپر ایک ضخیم کتاب کہ آج تک مکتب تشیع میں ویسی ایک ضخیم کتاب نہیں امامت کے موضوع پہ لکھی جا سکی، الشافی فی الامامہ، انہوں نے تحریر کی۔ عقائد کے اوپر انہوں نے کتابیں تحریر کی۔ لہذا اب آپ غیبت کے موضوع کے اوپر شیخ مفید کی کتاب دیکھیں، اربع رسالات فی الغیبہ، 4 چھوٹے رسالے ہیں کہ اس کے ترجمے کی توفیق بھی ملی کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا۔ وہ تقریباً سارا کا سارا انہی استدلال یا جدلی استدلال پر ہے یا عقلی استدلال کے اوپر ہے۔ جدلی استدلال بھی وہ ایک منطقی استدلال کی نوع ہے، نقلی استدلال سے ہٹ کر ہے، کیونکہ علم منطق میں جب دلیل کے قائم کرنے کے بارے میں، علم منطق یعنی لاجک، صحیح ہے، عقلی ایک علم ہے۔ علم منطق میں آپ دیکھتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے دلیل قائم کرنے کا مورد کے اعتبار سے، ماحول اور موضوع کے اعتبار سے اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات برہان لانی چاہیے، بعض اوقات آپ کو خطابت سے استفادہ کرنا چاہیے، بعض اوقات مسلمات اور مشہورات سے استفادہ کرتے ہوئے جدلی طور پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ لہذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ان 3 اسلوبوں میں آپ کو زیادہ نظر آئے گی، یا عقلی گفتگو کر رہے ہیں یا جدلی مناظروں میں ہوتی ہے، یعنی اگلے کی بات کو کسی طرح رد کرنا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے کہ جن کو باہمی طور پہ وہ دونوں تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ قواعد، وہ اصول، وہ علمی نکات جسے فریقین دونوں قبول کرتے ہیں، اس کے سہارا لے کے مخالف کی بات کو رد کرنا، اسے کہتے ہیں جدلی اسلوب۔ اور تیسرا ہے نقل یعنی آیات روایات سے استدلال۔ سید مرتضی علم الہدیٰ نے بھی اسی طرح المقنع فی الغیبہ کتاب لکھی، وہ بھی عقلی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ امامت میں بھی انہوں نے عقلی دلیل دی۔ جدلی بھی اسی طریقے سے کہ صورتوں کے اوپر صورتیں وہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ مفید سے انہوں نے 5 سال استفادہ کیا، اور سید مرتضی علم الہدیٰ سے انہوں نے ایک طویل زمانہ استفادہ کیا۔ انہوں نے بھی جب عقائدی کتابیں لکھیں تو اسی طریقے سے انہوں نے عقائدی کتابیں لکھیں، اور اس کو واضح طور پہ اسی طریق کو انہوں نے اختیار کیا۔ پھر آہستہ آہستہ حوض علمیہ میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایک قسم کا رائج ہو گیا۔ لہذا آپ نے اس مقام پر ملاحظہ کیا مختصر طور پہ کہ کس طریقے سے عقلی منہج ہمارے یہاں آیا، پھر وہ ترقی کرتا رہا، بالخصوص خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اوج پہ اسے پہنچایا۔ پھر 5 ملا صدرہ آئے خواجہ طوسی کے 400 سال بعد، انہوں نے اس کو اور عروج پر پہنچایا، اور آج کے دور میں حوض علمیہ میں یہ طریق رائج ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر کیسے استدلال کیا، اس کو اب آپ دیکھیں۔ انہوں نے عقلی دلیل سے اس مسئلے کو اٹھایا، یعنی بیعت امام علی علیہ السلام نے کی ہے یا بیعت نہیں کی، درست ہے؟ 2 ہی ہمارے پاس آپشن ہے، بیعت کی ہے یا نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کی جتنی بھی صورتیں سب باطل ہیں، بس ثابت ہو جاتا ہے بیعت نہیں کی،
شیخ مفید نے کیسے استدلال قائم کیا؟ بیعت کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب باطل ہیں، پس اس سے ثابت ہوا کہ بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امام علی علیہ السلام بیعت کریں تو 4 صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ پہلی صورت ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام مؤخر کر رہے تھے بیعت کو۔ کیا کر رہے تھے؟ مؤخر۔ یا امام علی علیہ السلام نے بیعت کو مؤخر کیا، یا امام علی علیہ السلام نے اس مؤخر کرنے کو ترک کیا۔ یہی 2 ہمارے پاس صورتیں بنتی ہیں نا۔ ادھر اب تھوڑی توجہ رکھنی ہے کیونکہ گزشتہ درس کے اختتام پہ وقت کی کمی تھی اور خواہش یہ تھی کہ تیزی سے بیان کر دیا جائے، لیکن وہ صورتیں آپس میں اس طریقے سے اختلاط ہو گیا کہ قابل فہم نہیں رہیں، اس لیے ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، اس لیے اس صورتوں کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ امیر المومنین علیہ السلام بیعت کو یا مؤخر کر رہے تھے یا انہوں نے اس تاخیر کو ترک کیا اور بیعت کر لی۔ اس تاخیر کو مؤخر کرنے کو ترک کیا، یہی 2 صورتیں ہیں نا، مؤخر کر رہے تھے یا مؤخر کرنے کو ترک کیا۔ اب یہ یہاں پہ 4 صورتیں بناتے ہیں کیونکہ ان 2 کے درمیان ہی گفتگو ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا بیعت کی یا بیعت نہیں کی۔ مؤخر کر رہے تھے یعنی بیعت نہیں کر رہے تھے، مؤخر کرنے کو ترک کیا یعنی بیعت کر لی۔ واضح بات۔ امام علی علیہ السلام خلیفہ اول حضرت ابوبکر کی بیعت کو یا تو مؤخر کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے یعنی بیعت نہیں کر رہے تھے، یا مؤخر کرنے کو ترک کیے یعنی بیعت کر لی۔ صحیح، بیعت کر لی، مؤخر کرنے کو ترک کیا یعنی بیعت کر لی۔ یہ دونوں ہمارے پاس جو جوانب ہیں، یا تو مؤخر کرنا، اس کا ہم نے کیا بریکٹ میں نام رکھا ہے؟ مؤخر کرنے کا نام بیعت نہیں کی، کیونکہ جب آپ ایک عمل کو مؤخر کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل انجام نہیں دے رہے نا۔ امام علی علیہ السلام بیعت کو مؤخر کرتے جا رہے ہیں یعنی بیعت انجام نہیں دے رہے۔ بس مؤخر کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو یا ہدایت تھا، اور پھر کیا ہو جائے گا مؤخر کرنے کو ترک کرنا؟ گمراہی، کیونکہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہوتا ہے نا۔ امام علی علیہ السلام کا بیعت کو مؤخر کرنا، تاخیر سے کرنا، تاخیر پہ ڈال دینا یعنی بیعت نہ کرنا، یا ہدایت تھا، اور اس کو ترک مؤخر یعنی بیعت کر لینا کیا ہے؟ گمراہی تھا۔ درست۔ یا اب آپ آ جائیں دوسری صورت، اس کے برعکس۔ دوسری صورت برعکس کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کا بیعت کو مؤخر کرنا گمراہی تھا، اور اس مؤخر کرنے کو ترک کرنا کیا تھا؟ ہدایت۔ تیسری صورت، دونوں صورتیں گمراہی کی ہیں۔ بیعت کو مؤخر کرنا بھی گمراہی ہے، اور بیعت کو اور تاخیر کرنا اور مؤخر کرنے کو ترک کرنا بھی کیا ہے؟ گمراہی۔ چوتھی صورت کے دونوں ہی صحیح ہیں، بیعت کرنا بھی یعنی بیعت کو مؤخر کرنا بھی درست ہے، اور بیعت تاخیر کو ترک کرنا یا مؤخر ہونے کو ترک کرنا وہ بھی درست ہے۔ یہ جو 4 صورتیں بنی، ان میں سے 3 صورتوں میں گمراہی آ رہا ہے۔ صحیح، 3 صورتوں میں کیا آ رہا ہے؟ گمراہی۔ یہاں پہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک لحظے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد خلفاء کے کسی بھی دور میں، حتیٰ شہادت تک امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، شیعہ سنی وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ لہٰذا ہر وہ صورت ان میں سے کہ جن میں یہ آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیعت کرنا یا امام علیہ السلام کا بیعت نہ کرنا گمراہی تھا، تو یہ باطل ہے۔ درست۔ لہٰذا جہاں پر بھی امام کی گمراہی کا بات آئے گی وہ بلا شک و شبہ صورت باطل ہوگی۔ لہٰذا اب ایک اور اس میں نکتہ، اگر امام علی علیہ السلام کا مؤخر کرنا یعنی بیعت نہ کرنا ہدایت تھا، یہ دوسرا نکتہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بیعت کو ٹالتے رہنا اور بیعت نہ کرنا ہدایت تھا، اور اس مؤخر کرنے کو ترک کرنا یعنی بیعت کر لینا گمراہی تھا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوگا آخر کیوں امام علی علیہ السلام نے ہدایت کو اور صحیح راہ کو ترک کر کے گمراہی کی راہ لی؟
لہٰذا یہ دوسرا اعتراض ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلی صورت بھی باطل ہو گئی کہ ٹالتے رہنا امام علی علیہ السلام کو بیعت کو وہ ہدایت تھا، اور بیعت نہ کرنا گمراہی تھا، کیونکہ اس کی صورت میں لازم کیا آتا ہے کہ امام علیہ السلام اگر آپ کے باقول امام علیہ السلام نے بیعت کر لی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی، اور یہ صورت باطل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیعت کو مؤخر کرتے رہنا وہ گمراہی ہے، تو بلا شک و شبہ امام علی علیہ السلام نے بیعت تو مؤخر کی، بعض کے نزدیک 40 دن ہے، بعض کے نزدیک 6 مہینے ہے، بعض کے نزدیک شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تک ہے۔ اہل سنت میں مختلف اقوال، تمام شیعہ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ بیعت کو کیا کیا انہوں نے؟ مؤخر کیا۔ اگر یہ گمراہی تھی تو یہ صورت بھی باطل ہے، امام علی علیہ السلام ایک لحظے کے لیے گمراہ نہیں ہوئے۔ اور اگر یہ بات لیں کہ دونوں ہی چیزیں باطل گمراہ کن ہیں تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امت میں۔ چوتھا قول کہ دونوں ہی صحیح ہیں، تو یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، دونوں ہی صحیح ہیں۔ ان کا بیعت کو ٹالتے رہنا اور بیعت نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے بیعت کر لی یعنی ترک کیا اس ٹالنے کو اور تاخیر کو، وہ بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ اگر آپ اس صورت کو مانیں یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، تو اس میں پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ امیر الحق دو جانب نہیں، دو متضاد جگہوں پہ حق نہیں ہو سکتا، دو مختلف اور متضاد جہات میں حق تقسیم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، امت کے افراد کسی کے لیے بھی قائل نہیں ہے کہ ہر دو صورتیں جو ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ اس صورت میں تو پھر یہ لازم آیا کہ جس نے بھی بیعت نہیں کی تھی وہ حق کے اوپر تھا، اور وہ بھی درست تھا اور یہ بھی درست۔ یہاں پہ وہ ایک اجتہاد کے باب سے صورت نکالتے ہیں، اجتہاد بھی یہاں پر نہیں ہے۔ پھر اہل سنت متکلمین نے اور کئی صورتیں نکالی کہ امام علی علیہ السلام کا بیعت نہ کرنا وہ در حقیقت ان کے مخالفت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، اس طرح کی چند صورتیں ہیں، بہرحال وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ لیکن آپ نے ادھر دیکھا کہ چاروں صورتیں کیا ہیں؟ باطل بن رہی ہیں۔ اس لیے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ کے اوپر قائل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ ادھر اب سوال پیدا ہوگا، ہمارے پاس احادیث ہیں، جیسے ابھی آج میں آپ کی خدمت میں احادیث ہی ساری پڑھوں گا، تو یہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ تو آپ عقلی صورتوں کے ذریعے سے اس موضوع پر آ رہے ہیں کہ بیعت ثابت نہیں ہے، کیونکہ بیعت کرنے کی جتنی صورتیں بنتی ہیں ساری ہی باطل ثابت ہو رہی ہیں۔ لیکن ادھر آپ کے پاس صحیح سند احادیث ہیں، اور ایک نہیں ہے، متعدد احادیث ہیں۔ اس مورد میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپس میں پھر دونوں ٹکرا گئی۔ احادیث کہہ رہی ہے کہ جبر کراہن کیا ہے؟ مکرہن امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کر لی۔ اب یہ جو جبری بیعت کا ہے تقاضا، اس کے مطابق بالآخر بیعت تو کی لیکن جبری تھی، لیکن یہ کیا صورت کہہ رہی ہیں عقلی صورتیں کہ بیعت نہیں کی؟ اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس موضوع کا ہمارے متکلمین نے ذکر کیا ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، اور ما بعد جو ہمارے علماء خصوصاً خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے، جب بھی عقل اور نقل میں ٹکراؤ ہوگا تو ہم عقل کو مقدم کریں گے اور نقل کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہو یا احادیث مبارکہ ہوں، اگر کوئی آیت کریمہ یا حدیث مبارک اہل بیت یا انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے برخلاف ہو تو وہاں پہ چونکہ عقل سے ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے عصمت کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ جو نص ہے، آیت ہے یا روایت ہے، اس کو اس عقل کے ماتحت تعویل کر کے توجیہ کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح بات۔ لہٰذا یہاں پہ وہ شیخ مفید والا جنہوں نے موقف لیا وہ جواب دے گا کہ ہم یہاں پہ ٹکراؤ ہو تو کس کو مقدم کریں گے؟ عقل کو مقدم کریں گے، جیسے آپ عصمت کے باب میں یہی کرتے ہیں، جیسے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تجسم کے بارے میں یہی کرتے ہیں کہ وہ آیات جو جسمانیت کو ثابت کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہاں پہ آپ تعویل کرتے ہیں، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مادی جسم نہیں ہے، یعنی جسم ہے ہی نہیں، غیر مادی بھی نہیں ہے، جسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہیں ہے۔ ادھر ایک اور بھی ہمارے پاس موقف میں تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ وارد ہوا ہے، البتہ یہ ضعیف السند ضابطہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فقہی اور اصولی کچھ قواعد اور ضابطے دیے ہیں، بعض صحیح السند ہیں ضابطے
کہ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاحادیث المعتبرہ میں وہ صحیح سند تمام کلیے قاعدے اور ضابطے انہوں نے ایک جگہ پر جمع کیے ہیں، اور بعض ہیں ضعیف السند لیکن علماء اس سے کثیر فائدہ اٹھاتے ہیں، بالخصوص ہمارے اخباری علماء بہت اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بات وہ ٹکراؤ اختیار کر جائے تو اس میں جو اس اہل سنت کے موافق قول ہوگا اس کے برخلاف عمل کرو، کیونکہ امام علیہ السلام کا جو قول ہے اگر دو اقوال ٹکراؤ پیدا کر جائیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جو مخالف ہوگا، کس کے مخالف ہوگا؟ اہل سنت کے مخالف ہوگا، اس اہل سنت کے مخالف گروہ کیا کریں گے؟ اس میں جو مخالف ہے اس کو لے لیں گے۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو بعض ایسی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس میں اس طرح کا ہمیں تذکرہ نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی نوع کی حدیثیں ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو آپ کو بیان کی جا رہی ہے اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن ابھی ہم ضعیف اور صحیح کی بحث کو اگر مد نظر نہ بھی رکھیں تو تب بھی ہمارے پاس چند احادیث آتی ہیں، میں وہ احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ اہل سنت کے اقوال بھی ہیں اور تیزی سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو پہلا قول ہے ان کا موقف واضح ہو جائے، کیونکہ گزشتہ درس میں صرف ایک صورت بیان ہوئی تھی، یہاں پہ اب احادیث ہیں تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ احادیث کا جواب یہ پہلا موقف نہیں دے رہا، وہ دے رہا ہے کہ اگر اذا تعارض العقل والنقل، اگر تعارض ہو جائے عقل اور نقل کا تو یقدم العقل علی النقل، عقل کو کس پر مقدم کیا جائے گا؟ نقل کے اوپر۔ درستہ یہ شیعہ سنی دونوں متکلمین میں، اہل سنت میں کم ہے یہ ضابطہ رائج سے فخر الدین رازی نے اس بات کو قبول کیا ہے، بقیہ جو اشاعرہ ہیں اہل حدیث تو اصلاً قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ بھی اس سے خائف ہیں۔ مکتب تشیع میں زیادہ تر یعنی 80% علماء اسی قول کے قائل ہیں کہ عقل اور نقل میں تعارض ہو جائے تو عقل کو مقدم کیا جائے گا، سوائے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی روش کے قائل یا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی روش کے قائل علماء، یہ آج کے دور میں مکتب تفقیق کے نام سے معروف ہے، وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ عقل کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا شیخ مفید نے جو نظریہ اختیار کیا ہے اس کی حمایت میں کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، اگرچہ ضعیف السند کیوں نہ ہو۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ اختیار کیا اس کے اوپر کچھ احادیث ہیں، بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ 390۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما بایا علی حتی رأى الدخان قد دخل بیتہ، امام علی علیہ السلام نے قسم بخدا بیعت نہیں کی تھی یہاں تک کہ دھواں ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں سے اٹھنا شروع ہو گیا، یعنی وہ دروازہ جلایا گیا۔ اس کے بعد بیعت کی یعنی حدیث میں نہیں ذکر ہو رہا، اگرچہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہے یا نہیں اختلاف ہے، اکثر کہتے ہیں کہ نہیں داخل، کیونکہ ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، سیراب ہونے کے بعد پانی پیا یا نہیں، آپ کے کلام اس بات پہ دلالت نہیں کر رہا پیا یا نہیں پیا، دونوں پہ دلالت نہیں کر رہا، یہ دلالت کر رہا ہے یہاں تک جو آپ نے کہا ہے نا عمل ادھر تک ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا، میں سیراب ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پانی پیا یا نہیں، خاموش ہیں، ممکن ہے پیا ممکن ہے نہ پیا۔ تو ہم چونکہ یہاں تک کہ بعد والا حصہ مشکوک ہے اس لیے اس سے مطلب نہیں لیں گے، اس سے پہلے والے پہ مطلب لیں گے۔ یہ عربی میں مثال بھی دیتی ہے کہ اکل تو سمک، میں مچھلی کھا گیا حتیٰ ذنبہ، یعنی اس کے دم بھی کھا گیا، تو دم کھائی یا نہیں کھائی وہ کہتے ہیں حتیٰ کا ما بعد شامل نہیں ہے، بحث کی جاتی ہے، لیکن اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں، جیسا کہ اتم الصیام الی اللیل، رات کو شامل ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، الہ کے ما بعد کو شامل نہیں، الہ سے پہلے آپ نے روزہ تمام کرنا، قرآن کی آیت ہے اتم الصیام الی اللیل۔ یہاں پہ بھی اسی طرح واللہ ما باع علی، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، حتیٰ رأى الدخان، انہوں نے دیکھا دھواں کہ ان کے گھر سے اٹھ رہا، یعنی جلایا گیا گھر ان کا یا دروازہ جلایا گیا، اس کے بعد بیعت کی یعنی خاموش ہے اس کے اوپر۔
اسی طریقے سے ہمارے پاس اہل سنت کی کتاب ہے بلادھوری کی، اس میں بعض ایسے واقعات تاریخی طور پہ آئے ہیں کہ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو امام علی علیہ السلام کی طرف بھیجا، یریدہ الی البیعہ، تاکہ وہ بیعت حاصل کرے، فلم یبایع، امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ البتہ بعد میں پھر ادھر آیا کہ اختتام کے اوپر کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد بیعت کر لی اہل سنت کتب میں، لیکن ہمیں آغاز میں سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، اہل سنت اور شیعہ متفق ہیں۔ بعد میں بیعت کی یعنی تو بعض ایسی نصوص ہیں، جیسے ابھی میں نے ایک آپ کو حدیث سنائی کہ اس میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ اب ایسی صورت میں اگر آ جائے تو ایک طرف عقلی دلیل ہمیں کہہ رہی ہے، دوسری طرف یہ ضابطہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک روایت ہے اور وہ مخالفت کر رہی ہے اہل سنت نظریے کی، تو جو موافق اہل سنت کی اسے ترک کر دو، کیونکہ اہل سنت دنیا سے وہ تمہارے گھر میں آئی ہے، لیکن جو مخالف ہے تو وہ ہمارا قول ہے، کیونکہ دونوں متفق نہیں ہو سکتے۔ یہ ضابطہ علماء نے بحث کی ہے کہ زیادہ جاری نہیں ہو سکتا، تقیہ کے موارد اگر ثابت ہو جائے تو یہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میدان میں تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ یہ آ سکتا ہے کہ وہ اس سے استدلال قائم کریں کہ جو حدیثیں ہیں وہ چونکہ اہل سنت موقف کے موافق ہیں، کہ وہ سب کی سب حدیثیں ان کی تاریخی اور کتب روائی میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تائید کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بعد میں بیعت کر لی، لہٰذا اس کی چونکہ تائید ہوتی ہے اس وجہ سے ہم ان حدیثوں کو ترک کریں گے۔ یہ وہ آپ کی خدمت میں موقف تھا کہ جو ہمارے پاس واضح ہوا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ثابت اس سے ہوتا ہے کہ بیعت نہیں کی۔ اگلا موقف، وہ موقف کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت کر لی۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی تو اس سے کیا ان کی عصمت اور ان کی امامت کے اوپر کوئی حرج لازم آتا ہے؟ تو یہاں پہ واضح جواب ہے، اور ہمارے علماء متکلمین جیسے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور دیگر بزرگان نے بھی بحث کیا، اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشروں کے اوپر حاکم قرار دیا، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قوانین الہیہ کو شرح بھی کریں، بیان بھی کریں اور معاشرے میں نافذ بھی کریں، لیکن استطاعت اور قدرت ہو تب وہ کر پائیں گے۔ جیسے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی غرض سے بھیجا، لیکن زبردستی سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، جتنی ان کی قدرت اور استطاعت میں تھی وہ انہوں نے کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا فقط کام کیا ہے؟ بلاغ مبین، صحیح ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے رسول آپ ان کے اوپر کوئی غلبہ تھوڑی کر کے دیے ہوئے ہیں، یعنی نگہبان تھوڑی بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی غلط کام کرے ہی نہ، تو آپ کی اس قدرت اور استطاعت سے باہر ہے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہمارے پاس آتا ہے، فرامین ہیں، اس میں مکلف کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس لیے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ میں چند صحیح سند آپ کے سامنے احادیث پڑھ دیتا ہوں کہ جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جبری بیعت کر لی۔ اس کی وجہ سے اکثر بیشتر ہمارے آج کے دور کے جو فقہاء و علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے جبری بیعت کی۔ اس موضوع کے اوپر نہج البلاغہ میں بھی ادلہ ہیں، جیسا مکتوب نمبر 28 میں تو واضح حتی ابایع، کہ یہاں تک کہ میں نے بیعت کر لی، تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے میری تحقیر کرنا چاہیے لیکن مدح اور ستائش کر دی، صحیح ہے۔ اور مسلمان کے لیے کیا عیب ہے کہ وہ مظلوم بنے، جیسا مظلوم بننے میں تو عیب نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل نہج البلاغہ سے پہلی دلیل۔ دوسری دلیل خطبہ شکشقیہ کو دیکھیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ میرا حق لٹ رہا تھا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھے اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یہ اس بات کی، اور میں اسے لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ امام نے اپنی کیفیت بیان کی ہے۔ ممکن ہے کوئی خطبہ شکشقیہ کے بارے میں یہ کہے کہ واضح تو نہیں ہے کہ امام نے بیعت کی، صرف اتنا آیا کہ حق لٹ رہا تھا، لیکن حق لوٹنا اور امام کی بے بسی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ چھوڑ نہیں دیں گے۔ اگر کتب تاریخ کا سہارا لیں پھر تو کثیر ہمارے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے
28 نمبر جلد میں تتمیم کے عنوان سے ایک بیان باندھا ہے، یعنی ایک عنوان باندھا ہے، اور اس میں وہ تمام تاریخی اہل سنت کتب سے، شیعہ کتب سے انہوں نے جمع کر دیے ہیں شواہد کہ جس کے مطابق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں بیعت کر لی، اور ظالمانہ طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سلوک کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم تھے اور اس مظلومیت میں بیعت کر لی۔ بس تاریخی اگر شواہد آپ نے پڑھنے ہیں، چونکہ وہ معصومین سے نہیں ہیں، اس لیے میں ادھر آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک تو کثیر ہیں کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ وَيْحَكَ وَأَنَا مَظْلُومُ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ، کہ میں اس وقت مظلوم تھا اور اس مظلومیت کے عالم میں میں نے چار ناچار اس قدم کو اٹھایا، اور اس طرح سے کئی شواہد ہیں۔ ہم احادیث سے استفادہ کرتے ہیں مختصر طور پہ چلیں، یعنی تاریخ کو ایک طرف رکھتے ہیں، حدیث سے استفادہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ کی خدمت میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور موثق قرار دیا مرآۃ العقول میں۔ امام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، کان الناس اہل ردۃ بعد النبی الا ثلاثہ۔ مرآۃ العقول کی میں ایک خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ مرآۃ العقول کتاب الکافی کی بڑی خوبصورت اور ضخیم شرح ہے جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ملا صالح مازندرانی کی ایک ہے شرح الکافی، اور ایک ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ دونوں معروف ہیں مکتب تشیع میں۔ متعدد اور بھی ہیں الکافی کی شرح، لیکن ان کی شہرت زیادہ ہے۔ اس کتاب میں مرآۃ العقول میں علامہ مجلسی نے یہ کام کیا کہ جو اس دور میں مشہور علماء اور فقہاء کا نظریہ رجالی تھا، رجال اور حدیث میں جو نظریات تھے، معروف نظریات، اس کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، پوری احادیث جو الکافی کی ہیں ان کے اوپر حکم لگایا۔ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مجہول ہے، یہ سے موثق ہے، یہ حسن ہے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا حکم لگایا۔ آپ ایک مشہور شخصیت جانتے ہوں گے، مولانا اسحاق مدنی، اہل حدیث عالم ہیں۔ شیعوں کے خلاف انہوں نے کچھ لانا ہوتا ہے، ہمیشہ مرآۃ العقول سے لے کے آتے ہیں، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مبنی یہ نہیں تھا۔ اصل مبنی وہ ہے جس کے اوپر انہوں نے بہار الانوار کو جمع کیا۔ بہار الانوار میں یعنی الکافی کی جب انہوں نے شرح کے اوپر تحکیم کی، یعنی حکم لگایا احادیث کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے مشہور فقہاء و محدثین کے نظریے کی رعایت کی، اور اس کی بنیاد پہ کثیر احادیث ضعیف قرار پائیں، جبکہ علامہ مجلسی خود اس مبنا کے قائل بھی نہیں تھے، اس نظریے رجالی یا حدیثی کے قائل نہیں تھے۔ علامہ مجلسی جس نظریے کے قائل تھے اور جن شواہد اور قرائن اور دلائل کی بنیاد پہ ایک حدیث کو معتبر سمجھتے تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہار الانوار کو لکھا، اور بہار الانوار میں احادیث کو درج کیا۔ وہ شیعہ سنی دونوں ہی کتب سے پھر لے کے آئے۔ بہار میں پھر کچھ اور مسئلہ ہو گیا، جو یقینی طور پہ حدیثیں ضعیف ہوتی تھیں یا یقینی طور پہ ضعیف تھیں، وہ بھی بعض کو صحیح قرار دے دیا۔ لہذا دونوں کو اوپر آپ کاملاً اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن اب بہار کو اگر اٹھائیں پھر تو خلفاء کی اصلاً کوئی بچت ہے ہی نہیں، بہار کو اگر اٹھائیں۔ اس لیے مولانا اسحاق مدنی صاحب علامہ مجلسی کے حوالے سے بہار سے کبھی دلیل نہیں لاتے، کوئی حدیث ہی نہیں پڑھتے۔ الکافی سے وہ دلیل لے کے آتے ہیں اور بار بار دکھاتے ہیں، دیکھو یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قرار دے دیا، ضعیف قرار دے دیا۔ لیکن مولانا اسحاق مدنی صاحب اپنے من مانی حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ موثق قرار دی ہے، لیکن کبھی نہیں پڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ آئیں اس حدیث کو آپ پڑھیں، کیونکہ وہ اس احادیث سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں ہی اگر حدیث کے اوپر کام کریں اور صحت حدیث کو مد نظر رکھیں، دونوں مکتب بے عین ہی ایک جیسے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہ ضعیف اور کذاب راویوں نے جو ہے نا یہ سارا کا سارا مسئلہ کھڑا کر دیا، لیکن آپ اس میں کئی صحیح حدیثیں بھی ہیں کہ جو شیعہ موقف کی اصل بنیاد ہے، چونکہ امت میں جب سیاست اور امامت اور خلافت کے مسئلے کے اوپر اختلاف پڑ گیا تو اب آپ اس اختلاف کو فوراً تو دور نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہوا نہ دی جائے، وحدت کی فضا قائم کی جائے، رہنے کی فضا قائم کی جائے، لیکن اندر ہی اندر یہ ایک نوعی اختلاف اپنی جگہ پہ
باقی رہ جائے گا کیونکہ اس کی اساس صحیح سند احادیث ہیں۔ یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں روضۃ الکافی کی حدیث ہے، اور روضۃ الکافی کی ترتیب کے مطابق 341 نمبر ہے حدیث، اور جو تمام الکافی کو مد نظر رکھیں اس کے مطابق 15,156 نمبر حدیث ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کان الناس اہل ردۃ بعد النبی الا ثلاثہ، تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی رحلت کے بعد وہ پلٹ گئے سوائے 3 کے۔ فقلت ومن الثلاثہ، وہ 3 کون ہیں؟ یعنی یہ رجال الکشی میں بھی روایت وارد ہوئی ہے اور اس میں بھی معتبر ہے، رجال الکشی میں بھی جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رجال کشی میں جو احادیث ان کے متعلق جمع کی گئی ہیں اس میں یہ وارد ہوا ہے۔ فقلت ومن الثلاثہ، وہ 3 کون ہیں؟ فقال المقداد بن الاسود، پہلی شخصیت ہیں مقداد بن اسود، وابو ذر الغفاری، جناب ابو ذر غفاری، وسلمان الفارسی رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہم، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ان سب کے اوپر ہو۔ ثم عرف اناس بعد یسیر، تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے لوگوں نے بھی حق پہچان لیا، اشارہ جناب عمار رضی اللہ عنہ یا دیگر کی طرف۔ فقال، پھر امام فرماتے ہیں ہؤلاء الذین دارت علیہم الرحا، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے گرد چکی گھومتی تھی۔ کیا مطلب چکی گھومتی تھی؟ کہ حق جو ہے، یعنی اسلام اور ایمان کی جو چکی ہے اور نصرت حق کی جو چکی ہے، وہ انہی 3 کے گرد گھومتی تھی۔ یہی 3 تھے جو کاملاً نصرت حق و دین اسلام کی پر قائم رہے۔ وَأَبَوْا أَن يُبَايِعُوا، انہوں نے واضح انکار کر دیا کہ یہ حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کریں گے۔ حَتَّى جَاءُوا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ آ گئے امام علی علیہ السلام کے پاس۔ دیکھا انہوں نے امام علی علیہ السلام کو مکرہن، جبری طور پہ امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا ہے۔ فبايع، اور امام علی علیہ السلام نے کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ ذالک قول اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کے فرمان کی تفسیر ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد سوائے اللہ کے رسول کے کچھ نہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افا ان ماتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو واپس پلٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو تو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ عن قریب شاکرین کو جزا دے گا۔ آپ نے یہاں پہ واضح دیکھا مکرہن فبايع، اور حدیث علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند قرار دی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے کہ جو تمام ہمارے علماء فقہا محدثین کے نظر میں صحیح سند ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح سند قرار دیا ہے، اور یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی جا چکی ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے صحیح سند۔ ضعیف ہمارے پاس اقوال، آپ تاریخ میں چونکہ سندیں نہیں دیکھی جاتی، آپ انہیں بالفرض ضعیف قرار دیتے، ایک ڈھیر ہے ہمارے پاس تاریخی شواہد کا۔ نہج البلاغہ کی طرف آ جائیں، آپ نے بیان دیکھ لیا۔ اب ہمارے پاس صحیح سند روایات بھی ہیں اس مورد میں، اور دونوں الکافی سے آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہیں۔ الکافی میں وہ حدیث جو تھی وہ امام باقر علیہ السلام سے حنان اور ان کے والد نے نقل کی، حنان نے اپنے والد سے اور ان کے والد امام باقر علیہ السلام سے۔ لیکن یہ حدیث ہے زرارہ سے، زرارہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، چونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور امیر المومنین علیہ السلام کو بیعت سے محروم کر دیا، یہاں تک کہ پھر آگے لوگ اسلام سے جو پلٹنے والے تھے وہ پلٹے۔ فَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ وَلَا يَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اس کے اختتام پہ، چونکہ یہ گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹائم کم ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف آخری حصہ۔ وَلِذَٰلِكَ كَتَمَ عَلِيٌّ أَمْرَهُ، اس وجہ سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے امر امامت کو پھر چھپائے رکھا۔ وَبَايَعَ مُكْرَهًا، اور جبری طور پہ کیا کر لی انہوں نے؟ بیعت کر لی۔ حیث لم یجد اعوانا، یہاں تک کہ انہیں اعوان نہیں ملے۔ آپ صحیح سند روایت الکشی میں پڑھ چکی ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے سر منڈوانے کا کہا تو کتنے افراد آئے؟ 3 افراد، صحیح ہے، ہاں 3 دن یہی کرتے رہے،
مقداد ابو ذر اور سلمان۔ اختصاص سے شیخ مفید، اس کے اوپر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیخ مفید سے ثابت نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ثابت ہے، بعض کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس سے دلیل نہیں لائی، ورنہ یہ والا موضوع بہترین ادھر بیان ہوا ہے۔ ادھر ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ عمار پھر چوتھے دن آ گئے سر منڈوا کے، تو امام علیہ السلام نے زور سے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اب تم آئے ہو کہ اب تو وقت گزر چکا ہے اور میں نے ارادہ جو ہے وہ قیام کا ترک کر دیا ہے آوان نہ پانے کی وجہ سے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو سر منڈوانے کا حکم دیا تو وہ نہیں مانا، تو کیسے ممکن ہے کہ میں لوہے کے پہاڑ سے ٹکرانے کا حکم دوں گا تو وہ تم مان لو گے؟ صرف سر منڈوانے کا حکم تو تم نے نہیں مانا، کیسے ممکن ہے کہ لوہے کے پہاڑ سے ٹکرانے کا حکم تم مان لو؟ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام اب انہیں قبول کیا امیر المومنین علیہ السلام نے، جو آئے اور ان کی اطاعت کی اور امام علیہ السلام کے سامنے خاضع اور تابع ہو گئے، اور ایسے تابع ہوئے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمار علامت نصرت و علامت وفا پھر بن گئے۔ اسی طریقے سے ابو عمرہ انصاری ہیں، خزیمہ بن ثابت ہیں، اور ایک ہے فہرست۔ یہ آپ کے پاس دوسری حدیث تھی، اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند قرار دیا ہے کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ امور سارے بدل دیتا، اپنی خلافت کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ بن گئے، حکومت آ گئی اور تمام کے تمام اسلامی ریاست ان کے قبضہ قدرت میں آ گئی، اس کے باوجود ان کے خالص شیعہ بہت قلیل تھے۔ اس لیے اس حدیث میں فرماتے ہیں، اور اسے بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیکن عندی معتبر، یہ حدیث میری نظر میں معتبر ہے، الکافی ہی میں ہے یہ حدیث، اسے بھی مولانا اسحاق مدنی صاحب نہیں پڑھیں گے، ولیکن عندی معتبر، کہ میں یہ سب بدعات پیچھے پلٹا دیتا، لیکن میرے انصار انتہائی قلیل تھے، میں اپنے اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ پھر متفرق کر کے مار دیے جاتے یا متفرق کر دیے جاتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ اعوان لم یجد اعوان، امام علی علیہ السلام کو اعوان نہیں ملے۔ اب آپ نے صحیح سند احادیث تو مطالعہ کر لی، ایک ہمارے پاس روایت ہے، اور یہ ہے سلیم بن قیس ہلالی۔ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب جو ہے یہ ایک متنازع کتاب تاریخ میں بن گئی۔ سلیم بن قیس ہلالی رضی اللہ عنہ مکتب تشیع کی نظر میں بلا شک و شبہ امام علی علیہ السلام کے صحابی گزرے ہیں، بلا شک و شبہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی گزرے ہیں۔ اہل سنت انہیں من گھڑت شخصیت کہتے ہیں، کیونکہ ان کے رجال کی کتب رجال میں سلیم نامی کوئی شخصیت نہیں آئی، لیکن ہمارے معتبر ترین ذرائع میں سلیم بن قیس ہلالی کا تذکرہ وارد ہوا، اس لیے شخصیت کے اعتبار سے تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی نے ایک کتاب لکھی تھی، جو کتاب معروف ہوئی کتاب السلیم، کس عنوان سے معروف ہوئی؟ کتاب السلیم۔ بعد کے ایام میں یہ مکتب تشیع کے اندر کتاب پائی گئی۔ اب سلیم بن قیس ہلالی ہیں پہلی صدی ہجری کے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 70-80 ہجری کو وفات ہے، پہلے 100 سال کے درمیان ہے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی کب مل رہی ہے؟ 4 صدی ہجری میں یا 8ویں-10ویں صدی ہجری میں، 400 سال یا تقریباً 800-900 سال کے بعد۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اب جو کتاب سلیم بن قیس ہلالی کے عنوان سے آج موجود ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ جو سلیم نے لکھی، یا وہ کتاب نہیں ہے؟ مثلا آج تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی میں ہے، عربی میں ہے، کتاب یہ کیوں متنازع ہے؟ یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ہونے والا ظلم تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور امام علی علیہ السلام سے جس جبر اور ظلم کے ساتھ بیعت لی گئی اس کا بیان آیا ہے۔ یہ دو واقعات وہ سبب بنتے ہیں کہ اہل سنت شدت سے اس کتاب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات کے افراد نے یہ گھڑی ہے۔ مکتب تشیع میں علماء کا اکثر بیشتر علماء کا موقف یہ ہے کہ جو آج کے دور میں سلیم بن قیس ہلالی کے نام سے کتاب ہے، اس کی نسبت صحابی امیر المومنین سلیم بن قیس ہلالی تک ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ پہنچی نہیں، اور جو پہنچی ہے یہ ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن
بزرگان ہمارے دیگر اس بات کے قائل ہیں، جیسے آج کی ایک معروف شخصیت جو ہمارے استاد بھی ہیں، درس خارج وسیع پیمانے پہ دیتے ہیں، آیت اللہ علی اکبر سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ادلہ پیش کیے ہیں اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جو موجودہ دور میں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کے عنوان سے کتاب موجود ہے وہ انہی کی کتاب ہے۔ ہمیں گزشتہ قدیمی کتابوں میں شواہد مل جاتے ہیں، جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں احتجاج تبرسی سے یہ بیان پڑھ رہا ہوں۔ احتجاج تبرسی بھی اردو میں ابھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ احتجاج تبرسی 6 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ بہرحال سفر آج 1400 سال ہو گئے، 1400 سال کی نسبت 6 صدی ہجری کی کتاب ہمارے لیے تو 1000 سال کا سفر طے ہو گیا تقریباً، یعنی آپ کے 800 سال کا سفر تقریباً طے ہو گیا۔ اس کے بعد 500 سال کا مزید سفر طے ہونا ہے۔ اس کی شواہد انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، وہ پھر ایک علم رجال کی بحث بن جاتی ہے۔ بہرحال احتجاج تبرسی میں مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ کیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور پھر کس طریقے سے جناب سیدہ علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کیا کہ اکثر مصائب، حتیٰ کہ ہمارے علماء پاکستان کے جو نامور علماء ہیں وہ بھی سلیم بن قیس ہلالی ہی کی کتاب سے مصائب کو پڑھتے ہیں۔ سلیم بن قیس ہلالی کے مصائب کو اگر آپ نظر انداز کر لیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت تفصیل سے کسی اور شیعہ کتاب میں بھی بیان نہیں ہے، سب جگہوں پہ ماخذ یہی کتاب ہے۔ اس لیے اہل سنت اقوال کی ایک لسٹ بناتے ہیں جنہوں نے شیعہ مکتب میں جنہوں نے سلیم بن قیس ہلالی کی اس کتاب کی نسبت کو ثابت سلیم کی طرف نہیں کیا، منکر ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، لیکن ان کے نام نہیں لاتے جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سلیم ہی کی کتاب ہے، اور وہ دلائل بھی نہیں لاتے کیونکہ اس سے مسائل کھڑے ان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات لکھی ہے جو آپ کو نظریاتی حوالے سے بھی جو ہمارے علماء پاکستان میں بیان کرتے ہیں انہی امور کو، وہ سلیم کی اسی کتاب سے بیان لاتے ہیں۔ مثلا یہ والی بات کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد طلب کی اور ولایت کے لیے ان کو ابھارا اور وہ پیغام رسول اللہ کا یاد دلائی، یہ کہاں پر ہے؟ یہ سلیم کی اسی کتاب میں، جیسے میں آپ سے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 سے آپ کی خدمت میں سے وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ کان اللیل حمل فاطمہ فلما کان اللیل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب یہ خبر ملی کہ حضرت ابوبکر جو ہیں ان کی بیعت کر لی گئی ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سواری کے اوپر علی حمار، گدھے کی سواری کے اوپر ان کو ساتھ لیا، ثم دعاہم الی نصرتہ، اور پھر لوگوں کو نصرت کی طرف بلایا اور جا جا کے لوگوں کے گھروں میں یہ اطلاع پہنچائی، فَمَسْتَجَابَ لَهُ رَجُلٌ غَيْرُنَا أَرْبَعَ، 4 کے علاوہ کسی نے بھی ان کو جواب نہیں دیا، اور فَإِنَّا حَلَقْنَا رَؤُوسَنَا، اور ان 4 نے پھر اپنے بالوں کو کاٹا، وَبَذَلْنَا نَفُوسَنَا وَنُصْرَتَنَا، اور ان 4 نے اپنی جانوں کو بھی دو پہ لگایا ہمارے لیے اور مدد بھی کی۔ وہ چوتھے جناب عمار ہیں کیونکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ اسی کا پھر آگے کا حصہ دیکھیں کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یعنی اس میں بھی امام علی علیہ السلام کی جبری بیعت کا تذکرہ ہے۔ اس میں وارد ہوا ہے کیونکہ یہ جبری بیعت کا تذکرہ پیچھے سے ہے کہ اور اس میں پھر فدق کا بھی ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فدق کے مسئلے میں حضرت ابوبکر کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ جناب سیدہ کا حق ہے، اور پھر امام علی علیہ السلام کا کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ امام نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضرت ابوبکر نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی اور روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ واپس آئے تو حضرت عمر نے ان کے ارادوں کو پھر بدل دیا اور پھر ایک فضا قائم کر دی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر مزید مہلت دیے تو سارا کے سارے یہ جو نقشہ ہے یہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے پھر وہاں پہ ایک قبائل سے جمع کر کے ایک فوج کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ان کے گھر کی طرف دھاوا بولا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا۔ جب انہیں پکڑ کے لانے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ نہج البلاغہ میں کلمات ہیں کہ الجمل المخشوش، جب اس طریقے سے پکڑ کے لایا جانا شروع کیا تو تب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رکاوٹ بنی، اور انہوں نے وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کیا، اور اسی اثناء میں پھر ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے نتیجے میں وہ شہادت تک پہنچی۔ اب اس کے ضمن میں یہ والی بات ہے فلما ثم اقبل علی، میں وہ حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ
اس کو ہم آخری اپنی دلیل اس موقف کی قرار دیتے ہیں جو دوسرا موقف ہے، اور پھر ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار، ایک گروہ مہاجرین و انصار، انشدکم باللہ، میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اسمعتم رسول اللہ یقول یوم غدیر خم من کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز غدیر خم پہ یہ نہیں سنا تھا، یہ یعنی من کنتم مولا فہذا علی مولا، وفی غزات تبوک کذا، اور تبوک کے مورد میں یہ نہیں سنا تھا کہ لا نبی بعدی، کہ میری نسبت تم سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، وکذا، اسی طرح سے دیگر تم نے حدیثیں سنی، فلم یدع شیئا قالہ فیہ علانیتا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک بھی ایسی روایت نہیں چھوڑی کہ جو علامت تھی واضح طور پہ لوگوں کے لیے کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ اور رہبر اور حاکم ہیں امت کے، الا ذکرہ، لوگوں کے سامنے سب حدیثیں بیان کی، حجت تمام کی، فقالوا، لوگوں نے کہا اللہم نعم، کہ ہم نے یہ تو سب سنا ہے۔ یہ جب دیکھا تو فلما خاف ابو بکر، تو اس وقت حضرت ابو بکر کو خوف لاحق ہو گیا، ان ینصروہ، کہ لوگ تو علی کی مدد کریں گے، ویمنعوہ، اور وہ منع کر دیں گے کہ یہ جو قید وغیرہ سے آزاد کر دیں گے، بادرہم یمنعوہ بادرہم، لوگ تیزی سے پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کا یہ امر زندہ ہونے کا خدشہ ہے۔ فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا کل ما قلتہ اے علی، آپ نے جو بھی کہا ہے، قد سمعناہ بآذاننا، ہم نے تو اپنے کانوں سے یہ سب سنا، ووعتہ قلوبنا، اور ہمارے دلوں نے اسے محفوظ بھی کیا ہے، ولیکن سمعت رسول اللہ یقول بعد ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد یہ بھی سنا تھا، انا اہل بیت اصطفانا اللہ واکرمنا واختار لنا الآخرہ علی الدنیا، کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے چن تو لیا ہے اور ہمیں احترام اللہ نے دیا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے دنیا کے اوپر آخرت کے لیے چنا ہے، دنیا کے لیے تو نہیں چنا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ النَّبُوَّةَ وَالْخِلَافَةَ، اور میں نے یہ خود سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مورد میں فرمایا کہ ہے کوئی اصحاب رسول میں جو اس بات کی گواہی دے جو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو اس حدیث کی گواہی دے؟ تو ادھر حضرت عمر کھڑے ہو کے کہا صدق خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر نے سچ کہا ہے کہ خلافت اور نبوت ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، قد سمعنا منہ ھذا کما قال، جیسا حضرت ابو بکر نے کہا ہم نے ویسا ہی سنا ہے۔ وقال ابو عبیدہ بن جراح، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی گواہی دی۔ پھر سالم مولا ابی حذیفہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی گواہی دی۔ اور اس کے بعد پھر معاذ بن جبل، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو سنا ہے۔ یہ پھر آگے واقعہ اس طور پہ چلتا ہے، اور پھر نبی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اعوان و انصار نہیں ہیں تو اس جگہ پہ پھر یہ ذکر ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ اطاعت نہیں کی گئی اس لیے انہوں نے بیعت کر لی۔ تو یہ ہمارے پاس جو دلائل تھے، ہم اپنی اس بات کو جمع کرتے ہیں اور نتیجہ یہاں سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ کیا نتیجہ ہے کہ دوسرا موقف جو ہے وہ کاملاً تاریخی اور روائی احادیث کے اوپر مشتمل ہے، کاملاً تاریخی اور روائی حدیث کے اوپر مشتمل۔ یہ واقعہ بقیہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ادھر افراد موجود تھے اور بتایا کہ 40 افراد تھے اکٹھے کیے، اور وہ بھی ان میں سے بھی سارے نہیں قبول کیے۔ تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سلمان اور دیگر افراد کو کہا کہ میں اس حوالے سے جبری بیعت کی ہے، اس لیے تم لوگ بھی یہ بیعت کرو۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، باقیہ روایت کو آپ سلیم بن قیس ہلالی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب آپ شواہد دیکھیں۔ اول ہمارے پاس صحیح سند احادیث ہیں الکافی کی، کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جبری بیعت کی۔ دوسرا ہمارے پاس دلیل کہاں سے آ جاتی ہے؟ نہج البلاغہ سے، مکتوب نمبر 28 سے، اور خطبہ شکشقیہ سے بھی ایک نوع استدلال کیا جا سکتا ہے۔
تیسرے ہمارے پاس دلیل کہاں سے آ جاتی ہے؟ خود سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب سے۔ چوتھی دلیل ہمارے پاس رجالی کتب سے، جیسے رجال الکشی میں جناب سلمان فارسی کے باب میں پہلی حدیث اس موضوع کی پر مشتمل ہے۔ چوتھی دلیل یہ تھی۔ پانچویں دلیل ہمارے پاس وہ تاریخی شواہد آ جاتے ہیں کہ جنہیں بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ جمع کر دیے۔ کثیر شواہد ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے مظلومانہ طور پہ اکراہن و جبرن بیعت لی گئی۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عقلی دلائل ہیں اس کے ساتھ اگر اس کا مقایسہ کیا جائے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جبری بیعت کرنا چونکہ حقیقتاً بیعت نہیں ہے، اہل سنت نے اپنی کتب میں، حتیٰ نیٹ کے اوپر آپ عربی میں اگر لکھیں تو شرائط بیعت تو آ جائیں گے اہل سنت ہی کی نظر میں، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جبری طور پہ اکراہن بیعت نہیں ہوتی۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ پھر بیعت کیا ثابت ہوگی؟ یہاں پہ جبری بیعت ثابت ہوگی۔ اور اس موقف کے اوپر چونکہ صحیح سند احادیث ہیں، پھر تاریخی شواہد بھی ہیں، رجالی کتب میں بھی آیا ہے، تو یہ موقف ہمارے علماء کی نظر میں یہ بالا تر ہو جاتا ہے۔ نتائج میں کہاں اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر دو مورد میں اگر آپ کے اصلاً بیعت نہیں کی تھی اور انہوں نے امام علیہ السلام کو اسی طرح چھوڑ دیا یا جبری بیعت کی تھی، یہاں پہ نتائج میں ایک جگہ پہ فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ جبری بیعت کا سوال اٹھاتے ہیں جیسا نہج البلاغہ سے، الکافی ہماری معتبر ترین کتب ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وظائف کی انجام دہی کو ایک لحظے کے لیے بھی ترک نہیں کیا، اور جن جن طرق سے اور جن جن سختیوں سے گزر کے امام علی علیہ السلام معاشرے کی اصلاح اور زمین کی ہموار کرنا اور قوانین الہیہ کی رعایت معاشرے کے اندر وہ رونما کر سکتے تھے، ان سب چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ لہٰذا ایسا گوشہ نشین نہیں تھے امام علی علیہ السلام کے، اصلاً کوئی معاشرے سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے اور قطع تعلق ہو کے کونے پہ نعوذ باللہ بیٹھ گئے۔ لہٰذا یہ والی پھر ہمارے لیے راہیں آباد ہوتی ہیں، اور پھر اس سے ہم یہ نتائج لے سکتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اندر ہماری فکر کے مد مقابل کوئی تفکر پایا جائے اور وہ ایسا غلبہ حاصل کر لے کہ وہاں پہ اگر آپ اس جگہ پہ اپنی صدا کو بلند کرتے ہیں تو اس جگہ پہ مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو راہ حق کے اوپر گروہ ہے وہ بھی نابود اور ختم ہو جائے گا، ہلاکت کے سے دوچار ہو جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ وہاں پہ تدبیر کرتے ہوئے ہم تقیہ کے طور پہ یا اپنے موقف کو اپنے دائرے میں رکھتے ہوئے اور ظاہری طور پہ اس فضا سے سازگاری اختیار کرتے ہوئے ایک زمین کے ہموار کرنے کی تدبیر کو اختیار کریں گے۔ اس طرح کے کئی نتائج لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقت کو دیکھیں، چونکہ وہ عقلی دلائل جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں وہ اس طرح کے عقلی دلائل ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جس طریقے سے دو متضاد چیزیں کسی صورت میں جمع نہ ہو سکیں، کیونکہ تقیہ کے موارد بھی تھے اور یہ مورد بھی موجود تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال وہ تبلیغات کرتے رہے اور اس جگہ پہ انہوں نے برملا طور پہ جا کے ٹکراؤ حاصل نہیں کیا۔ یہ سیرت انبیاء وائمہ علیہ السلام کی ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس آخری اس دوسرے قول کی تائید کے لیے سیرت ائمہ اہل بیت و انبیاء علیہ السلام یہ ہمارے پاس ایک ایسا معید ثابت ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے موقف کو ایک تائید حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر دو موقف کی صورت میں ہم اختیار کر سکتے ہیں ادلہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ حتماً دوسرے کو مانا جائے، لیکن چونکہ صحیح سند روایات کا جواب دینا آسان نہیں ہے تو یہاں پہ پہلے موقف جو اختیار کریں گے وہ اس حوالے سے ضرور راہ ہموار کریں گے، پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا کیا کہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس بھی جواب موجود ہے کہ عقل اور نقل ٹکرا جائے تو عقل کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر عقل کو مقدم بھی کیا جائے تو پھر دوسرا امر ان کے لیے ضروری ہے جو پہلے موقف کو اختیار کریں، کہ یہ ضروری ہے کہ انہوں نے وظائف امامت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی حالات زندگی اور سیرت مبارکہ کو کس طریقے سے سازگار کیا، کیونکہ دوسرے قول کے مطابق سازگار کرنا آسان ہے، پہلے قول کے مطابق پھر آپ کو ایک اور زحمت اٹھانے پڑے گی، اور سازگاری کو پھر آپ کو تاریخی شواہد اور احادیث کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ کل بیعت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری کتب میں، کلامی اور روائی کتب میں
بحث تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم مکتوب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوبارہ پلٹیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ